بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پیارے بچوں السلام علیکم، میں آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 5 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سبق کی طرف جانے سے پہلے چند سابقہ واقفیت پر ایک نظر۔ تو بیٹا اسلام سے قبل یعنی اسلام جب دنیا میں آیا تو اس سے پہلے عرب کے جو لوگ تھے وہ کس حالت میں تھے؟ تو عرب کے لوگ جو تھے وہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی نعمت جو ہے وہ لے کر آئے تو تمام عرب جو ہے وہ اسلام کی روشنی سے منور ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اسلامی تعلیمات کی پابندی کی اور ساتھ قرآن اور احادیث کے ذریعے یعنی عمل کے ذریعے لوگوں کو اس کی تلقین بھی کی اور لوگوں کو اس کے بارے میں ہدایات بھی دیں۔ بیٹا دنیا پر اسی طرح پھر اسلامی تعلیمات آہستہ آہستہ آگے جاتی گئیں اور جہاں جہاں تک اسلام جو ہے وہ پہنچتا گیا تو وہاں وہاں مسلمان جو ہیں وہ قوت میں آتے گئے، طاقت میں آتے گئے، تو انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ مگر جب مسلمانوں نے اسلامی تعلیم کو بھلا دیا یعنی مسلمان جو ہیں انہوں نے ایک پوری دنیا پر حکومت کی، مگر آہستہ آہستہ جب وہ اسلامی تعلیمات سے روگردانی کرنے لگے تو تب مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ اسی زوال کے سبب مسلمانوں پر انگریزوں نے حکومت کی، ٹھیک ہے۔ اور تب ہی جو ہے تو الطاف حسین علی کا ایک شعر ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم، یعنی کل کون تھے؟ کل تو تم دنیا پر حکومت کر رہے تھے، آج کیا ہو گئے؟ آج غلام بن گئے۔ ابھی جاگتے تھے یعنی ابھی تو پہلے تو تم جاگ رہے تھے مگر ابھی تم کیا ہو؟ غفلت کی نیند سو رہے ہو۔ تو ان حالات میں الطاف حسین علی نے مسلمانوں کو جگانے کے لیے ایک نظم لکھی جس کو مسدس حالی بھی کہا جاتا ہے اور مد و جزر اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ مسدس کہتے ہیں 6 مصروں پر مشتمل نظم، ٹھیک ہے۔ 6 مصروں پر مشتمل جو ہے اس کا بند ہوتا ہے جس کو مسدس میں شامل کیا گیا یعنی مد و جزر اسلام میں شامل کیا گیا، اور یہ بہت ہی طویل نظم ہے۔ اس کا کچھ حصہ آپ کے نصاب میں دیا گیا ہے۔ تو بیٹا مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں۔ عرب، عربستان، پیوند، جوڑ، فساد، لڑائی جھگڑا، درندہ، چیر پھاڑنے والا یعنی حیوان، اڑ جانا، جم جانا، رک جانا، شرارہ، چنگاری، تکرار، جھگڑا، بڑک اٹھنا، غصہ ہونا، چرچا، شہرت، چلن، عادت، تازیانہ، چابک، بے باک، بے ادب، صدہا، صدیوں یا سو یار یا سینکڑوں، مویشی، جانور۔ بیٹا نظم کی طرف آتے ہیں۔ مسدس حالی، تو یہ مسدس حالی کے کچھ اشعار جو ہیں آپ کے نصاب میں شامل کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ نظم کیوں لکھی گئی ہے؟ مسلمانوں کو غفلت سے جگانے کے لیے اور مسلمانوں کو ان کا اصل مقام بتانے کے لیے یہ نظم لکھی گئی، اور ساتھ جو ہے تاریخ سے ان کو کچھ سبق دینے کے لیے تاریخ کے کچھ پہلو اس میں ڈالے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا، جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا، زمانے سے پیوند جس کا جدا تھا، نہ کشور ستا تھا نہ کشور کشا تھا، تمدن کا اس پر پڑا تھا نہ سایہ، ترقی کا تھا وہاں قدم تک نہ آیا، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے، نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، سلجھتے نہ تھے جب جگڑ بیٹھتے تھے، جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو صدہا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے، بلند ایک ہوتا تھا گر وہاں شرارہ تو اس سے بڑک اٹھتا تھا ملک سارا، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ تو بیٹا یہ تھی ہماری نظم مسدس حالی، ٹھیک ہے۔ مسدس حالی کے کچھ اشعار جو ہیں وہ آپ کی نصاب میں ہیں۔ تو ابھی ہم اس کی تشریح کی طرف آتے اور اس کے معنی کی طرف آتے۔ عرب جس کا چرچا یعنی چرچا کہتے ہیں شہرت، اور عرب کس کو کہتے ہیں؟ عرب جو ہے وہ علاقہ تھا جو آج کل سعودیہ عرب ہے، ٹھیک ہے، جس کو سعودیہ عرب کا نام دیا گیا۔ یہ کچھ
یعنی یہ کچھ جو بھی عرب کا میں شہرت تھی وہ کیا تھا، یعنی اب یہاں پہ سوال ہو رہے ہیں، سوال کیا ہے، وہ کیا تھا، جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا، جہاں کہتے ہیں دنیا سے یعنی الگ، باقی ممالک سے الگ ایک جزیرہ نما تھا۔ جزیرہ اس کو کہتے ہیں جس کے تینوں اطراف پانی ہو، ٹھیک ہے، خشکی کا وہ ٹکڑا جس کے تینوں اطراف پانی ہو، یعنی جزیرے کی طرح تھا عرب۔ زمانے سے پیوند جس کا جدا تھا، پیوند کہتے ہیں جوڑ کو، ٹھیک ہے۔ نہ کشور ستاں تھا نہ کشور کشا تھا، نہ کوئی ملک کا بادشاہ تھا اور نہ ہی کشور ستاں، نہ ہی ملک کا کوئی اچھا وقت تھا، ٹھیک ہے۔ تمدن کا اس پر پڑا تھا نہ سایہ، تمدن کہتے ہیں تہذیب کو، ٹھیک ہے۔ ترقی کا تھا وہاں قدم تک نہ آیا، ترقی کا وہاں تھا نہ قدم تک نہ آیا، یعنی وہاں جو ہے تو یہ وزن کو برقرار رکھنے کے لیے کیے گئے، مگر یہاں پہ وہاں ہے، لفظ کیا ہے، وہاں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ابھی دیکھیں اس شعر میں یعنی اس بند میں، یہ مسدس میں یعنی اس بند میں شاعر الطاف حسین حالی مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے عرب کے حالات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ عرب کے حالات کا کیا تذکرہ کر رہے ہیں کہ عرب دنیا جس کی ساری دنیا میں شہرت تھی، یعنی عرب جو تھا وہ ایک ایسا ملک تھا، ٹھیک ہے، ایسی ریاست تھی کہ جس کی ساری دنیا میں شہرت تھی، یہ بالکل دنیا سے الگ تھلگ ایک جزیرہ نما خطہ تھا، ٹھیک ہے، یعنی یہ کیا تھا، ایک جزیرہ نما خطہ تھا۔ جزیرہ کسے کہتے ہیں، جس کے تینوں اطراف پانی، خشکی کا وہ ٹکڑا جس کے تینوں اطراف پانی ہو، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ہر زمانے سے پیوند جس کا جدا تھا، یعنی ہر کسی ملک سے جو ہے اس کا طور طریقہ جدا تھا۔ کیسے جدا تھا کہ ہر قبیلہ خود مختار اور آزاد تھا، ٹھیک ہے، ہر قبیلہ خود مختار اور آزاد تھا، اور اس ملک کا کوئی بادشاہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، کوئی اس ملک کو چلانے والا نہیں تھا، کوئی تہذیب نہیں تھی یہاں پر، ٹھیک ہے، کوئی تہذیب نہیں تھی، بالکل تہذیب سے لوگ نا آشنا تھے، ترقی نام کی چیز تک نہیں تھی۔ تو کیا نہیں تھی، ترقی نام تک نہیں تھی، ترقی نام کی چیز تک یہاں پہ نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو عرب کیا تھا، ایک جزیرہ نما تھا۔ تو عرب میں کس قسم کی حکومت تھی، یعنی عرب کے لوگ خود مختار تھے، ہر قبیلہ اپنا آپ حکمران تھا، ٹھیک ہے، ملک میں کوئی بادشاہ کوئی قانون نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، چلن کہتے ہیں عادت کو، رواج کو، وحشیانہ کہتے ہیں درندوں جیسے، ٹھیک ہے۔ فساد ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، لوٹ مار یعنی چوری ڈاکہ، ٹھیک ہے، اور مار قتل و غارت میں کیا تھا، یگانہ تھا، بے مثال تھا۔ فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، فسادوں میں یعنی جنگ و جدل میں، لڑائی جھگڑے میں، زمانہ کہتے ہیں وقت کو، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، یعنی کوئی قانون نہیں تھا، کوئی سزا مقرر نہیں تھی، ٹھیک ہے، کوئی چابک جو سزا دینے والا ایک ہتھیار ہوتے وہ وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، وہ کون، عرب کے جو لوگ تھے قتل و غارت میں چالاک تھے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے، ٹھیک ہے، درندے ہوں یعنی جانوروں کی مانند ہوں جنگل میں، جیسے آزاد خونخوار درندہ جو ہے، جانور جو ہے وہ جنگل میں پھر رہا ہو اور خون ریزیاں کرتا پھر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا اس میں قتل و غارت جو ہے وہ مرکب عطفی بھی ہے، کیونکہ اس میں واو عاطفہ آئی ہے۔ تو اس میں جو ہے شاعر الطاف حسین حالی عرب کے لوگ اپنے جنگجوانہ خصوصیت میں مشہور تھے، یعنی وہ بہت زیادہ جنگجو تھے، وحشی تھے، یہ لوگ قتل ڈاکہ اور چوری کیا کرتے تھے۔ قتل و غارت اس معاشرے میں عام تھی، ہر وقت جنگ و جدل میں مصروف رہتے تھے، قانون نامی کوئی چیز نہ تھی، قوت اور طاقت قانون تھی، یعنی ان کی اپنی قوت اور طاقت ہی ان کا قانون تھا، ٹھیک ہے، کسی اصول اور قانون کو نہیں مانتے تھے، لوگوں کو مارنے اور قتل کرنے میں جنگل کے وحشی درندوں سے بڑھ کر تھے، ٹھیک ہے۔ معمولی سے معمولی بات پر خون کی ندیاں بہہ جاتی تھیں، یعنی خون ریزیاں کرتے تھے۔ عرب کے جو لوگ تھے وہ درندوں جیسی صفت کے مالک تھے، ٹھیک ہے، کیوں درندوں جیسی صفت کے مالک تھے، کیونکہ وہاں کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا، قاعدہ قانون نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کے حالات کیسے تھے، تو قاعدہ قانون نہ ہونے کی وجہ سے وہاں لوگ جو ہیں وہ لوٹ مار کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، اور بے مثال جو ہے اس میں بے مثال تھے، یعنی لوٹ مار میں اور قتل و غارت میں،
کیا وہاں پہ کوئی قانون تھا؟ تو وہاں پہ کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا، اور کوئی تازیانہ یعنی سزا دینے کے لیے کوئی ہتھیار، کوئی چابک نہیں تھا جو ان کو سزا دے سکے اور تاکہ وہ مزید جو ہیں گناہ نہ کر سکیں۔ تو شاعر جو ہیں الطاف حسین حالی مسدس حالی میں عرب کے لوگوں کے یہ حالات اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ عرب کے لوگ اس قدر جو ہیں وہ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ جیسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسلام کی روشنی سے انہوں نے سارے عرب کو منور کیا، مگر عرب کے لوگوں نے جہالت کو چھوڑ کر روشنی کی طرف سفر کیا۔ تو اب وہ مسلمانوں کو بھی اس کے ذریعے یہ درس دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی جہالت کو چھوڑیں، جہالت سے نکل کر روشنی کی طرف سفر کریں، ٹھیک ہے، یعنی عرب کے لوگوں کی طرح بن جائیں کہ اگر کسی جہالت میں ڈوب بھی چکے ہیں تو وہاں سے نکل کے وہ روشنی کی طرف سفر کریں۔ تو یہ تھا اس کا پہلا حصہ، نظم کا پہلا حصہ تھا۔ دوسرے حصہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کریں گے۔ تو اہم نکات کی طرف دیکھیں کہ عرب کا، اب اس نظم میں عرب کا خطہ ایک جزیرہ نما تھا، یہ بتایا گیا ہے۔ تو جزیرہ نما سے کیا مراد ہے کہ عرب کا جو خطہ تھا، عرب کا جو علاقہ تھا یا عرب کا جو ملک تھا وہ ایک جزیرہ نما تھا، یعنی جزیرہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے تینوں اطراف پانی ہو، زمین کا وہ ٹکڑا جس کے تینوں اطراف پانی ہو اور جزیرے کی طرح تھا، ٹھیک ہے۔ تمدن سے بالکل ناآشنا، عرب کے جو لوگ تھے وہ تمدن سے بالکل ناآشنا تھے۔ وہاں پہ صرف اور صرف جو ہے ہر قبیلے کا اپنا راج تھا، کوئی بادشاہت نہیں تھی، کوئی قاعدہ، کوئی قانون نہیں تھا۔ عرب کے لوگ وحشیانہ صفت کے مالک تھے، یعنی وہ درندوں کی طرح خونریزیاں کرتے تھے، ایک دوسرے کو مار پیٹ کرتے تھے، لوٹ کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جب بھی ان کی کسی سے اڑ جاتی، یعنی جب بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تو لڑائی جھگڑے کر لیتے تو اس پر ضد میں اور ہٹ درمی پر اس قدر وہ تھے کہ وہ اس پر اڑ جاتے اور وہ قبیلوں میں صدیوں تک وہ بات جو ہے وہ چلتی رہتی۔ کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا اور کوئی قاعدہ نہیں تھا، ہر کوئی اپنی مرضی سے چلتا تھا، کسی بھی گناہ کی کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ان حالات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے عرب کا جو خطہ تھا اس کو جہالت کے اندھیروں، یعنی اس میں جو موجود لوگ تھے ان کو جہالت سے نکال کر روشنی کا سفر کروایا اور روشنی کی طرف لے کر آئے۔ اسلام کی روشنی جو ہے اس نے تمام عرب کو منور کیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح مسدس حالی میں مولانا الطاف حسین حالی بھی جو ہے وہ مسلمانوں کو جو انگریزوں کی غلامی کا شکار ہو چکے ہیں اور ہندوؤں کے طرز عمل کو اپنا چکے ہیں، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ قوم ہے جو صرف حکومت کرنے کے لیے بنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسلام کی روشنی سے خود کو منور کریں، اسلام کے بتائے اصولوں کے مطابق چلیں، اسلامی تعلیمات کی پابندی کریں تاکہ وہ ذلت سے نکل کے، پستی سے نکل کے جو ہے تو عروج کی طرف، بلندی کی طرف جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا اس نظم کا خلاصہ، اہم نکات تھے۔ تو بیٹا ابھی ہم آتے ہیں اپنے گھر کے کام کی طرف۔ تو گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے اسی طرح مارجن لائنز نیٹ کاپی پہ لگانی ہے۔ اسی طرح سبق نمبر 11 نظم مسدس حالی، تو دیکھیں یہ حالی کے اوپر میں نے کیا دیا ہوا ہے، یہ علامت تخلص کی جو الطاف حسین حالی کا تخلص ہے حالی، تو اس کے لیے دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر کون ہے؟ الطاف حسین حالی۔ تو درجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ تو بیٹا یہ میں نے نیچے سارے معنی لکھے ہوئے ہیں، تو آپ نے اسی طرح لائنز لگا کر اور خوبصورت پریزنٹیشن کے ساتھ آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور درجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں، اسی طرح آپ نے الفاظ جملے لکھنے ہیں جس طرح میں نے لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے اگلے پیج پہ آ کے تو یہ آپ کا درجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3، 3 سوالات دیے گئے، ان کے جوابات آپ نے تحریر کرنے۔ یہ سارا کام آپ نے اپنی نیٹ کاپی پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیٹ کاپی پہ کر کے اس کو اچھی طرح سے، اس کی پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے، دن لکھنا چاہیے، تاریخ لکھنی چاہیے، گھر کا کام اوپر لکھ کے مارجن لائنز لگا کے، اینڈنگ لائن لگا کے، اس کے بعد آپ نے صاف اور مکمل تصویر کے ساتھ واپس مجھے بھیجنا ہے، ٹھیک ہے، جو مقررہ وقت آپ کو دیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس طرح جولائی کا آن لائن آپ کا رزلٹ بنا تھا، اسی طرح اگست کے مہینے کا بھی آپ کا رزلٹ بنے گا۔ تو آپ نے کو جتنا بھی اگست میں آن لائن کام دیا جا رہا ہے،
آپ اس کو اچھے طریقے سے نیٹ کاپی پہ کریں، اور 31 اگست کو آپ نے یہ اسکول میں سبمٹ کروانا ہے، اور 31 اگست تا 5 ستمبر آپ کی چیکنگ ہوگی، اور چیکنگ کے بعد آپ کا رزلٹ بنے گا جو آپ کو اناؤنس کیا جائے گا۔ تو بیٹا یہ آپ نے اپنا سارا کام 31 اگست کو ضرور سبمٹ کروانا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔